اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا مضمون ہے اردو، اور ہمارا آج کا ایک نیا موضوع ہے، اور ہماری جماعت ہے 7ویں جماعت۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کل ہم نے جو موضوع ہمارا چل رہا تھا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہم نے اس کا سبق پڑھا، پھر کل ہم نے اس کے سارے سوالات حل کیے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نیا سبق لے کر آیا ہوں۔ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 33 کھولیں۔ تو اس سبق کا نام ہے بھلے اور برے کی پہچان۔ بھلے اور برے کی پہچان۔ تو پیارے بچوں، پہلے ہم بھلے کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوا۔ بھلے، بھلا کہتے ہیں اچھے کو، بھلا کہتے ہیں اچھے کو، اور برا، برا آپ کو پتہ ہی ہے برا کس کو کہتے ہیں، برا ہو گیا برے۔ اس کی پہچان، اچھے اور برے کی پہچان، یہ کیسے پہچان ہو سکتی ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ تو آئیں اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ سمجھ پائیں گے بھلے اور برے کی پہچان کس طرح ہوتی ہے۔ نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے۔ کلہاڑی اسے کاٹتی ہے مگر وہ اس کی دھار کو خوشبودار کر دیتا ہے۔ اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے، اور کلہاڑی یہ کہ درگت ہوئی کہ اس کا منہ آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے۔ بھلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں، دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہوتے ہیں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور فیاضی کے لیے مشہور ہوتے ہیں، سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، حرص اور لالچ کی ان کو ہوا نہیں لگتی، بغض اور حسد ان پر سایہ نہیں پڑتا، وہ غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں، اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں، کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم ہو، وہ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں، ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی تو لو لگی ہوتی ہے۔ بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، برا اور بھلا، تو نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے، یعنی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک انسان ہوتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتا ہے جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے، تو پیارے بچوں، کیا ہے جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے؟ چندن کہتے ہیں پیارے بچوں سندل کی ایک لکڑی، یہ ایک لکڑی ہے، ایک قسم کی ہے کہ کلہاڑی کے ساتھ کرتے، کلہاڑی اسے کاٹتی ہے، کلہاڑی اپنا کام کاٹنے کا کرتی ہے مگر وہ اس کی دھار کو خوشبودار کر دیتا ہے، لیکن اس کا صلہ وہاں سے کیا ملتا ہے، اس کا ریئیکشن، وہ اس کی دھار جو ہوتی ہے اس کو خوشبودار کر دیتا ہے۔ اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے، کس کو؟ چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ وہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے۔ اب جب دیکھو اس کا برتاؤ ہے کہ وہ کلہاڑی کی دھار کو خوشبودار بنا دیتا ہے، کلہاڑی اس کو کاٹتی ہے، اب اس کو کون سا مقام ملا کہ وہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے، اور کلہاڑی کی یہ درگت ہوئی کہ اس کا منہ آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، درگت، یعنی کہ اس کے بعد اور کلہاڑی کی یہ درگت کہتے ہیں خراب حالت یا پتلا حال، ٹھیک ہے نا، یا پتلا حال، کہ اس کا منہ آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے۔ اب کلہاڑی کا آگ اس کی خراب حالت جب ہوتی ہے تو اس کا منہ کس میں ڈالا جاتا ہے؟ یہ آگ میں ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد ہتھوڑوں سے اس کو پیٹا جاتا ہے۔ بھلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں، جو بھلے آدمی ہوتے، اچھے آدمی ہوتے، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ سادہ، بالکل سادہ، اور جو کچھ خدا نے
دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں، اور جتنا بھی خدا نے جس کو جتنا دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کی خوشیوں سے آزاد ہوتے ہیں، دنیا کی خوشیاں زیادہ تر ان کو نہیں مل سکتی، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، ہر حال میں چاہے کم ہو زیادہ ہو، اچھے انسان جو ہیں وہ کیا رہتے ہیں پیارے بچوں؟ وہ خوش رہتے ہیں، اور فیاضی کے لیے مشہور ہوتے ہیں، سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، سب کے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو سب کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ کس سے آتے ہیں؟ شفقت سے، یعنی مہربانی رحم سے پیش آتے ہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، حرص یعنی کہ لالچ، حسد جلن یہ بالکل ان کی ہاں نہیں ہوتی، بغض اور حسد کا ان پر سایہ نہیں پڑتا، وہ غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں، یا جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان پر کیا مہربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد پیارے بچوں اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی ان کی تعظیم کرے کوئی ان کی عزت کرے اس کی پرواہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں، مگر اوروں کی یہ عزت کرتے ہیں، کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم ہو، ایسی بات کبھی بھی نہیں کہتے کہ جو اس کو یعنی کہ دوسرے کو بری لگے، وہ اپنے قول میں یعنی اپنے جو ان کا قول ہے تو اس میں کیا کہہ رہتے ہیں، وہ اس میں سچے ہوتے ہیں، ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے، تو ان کے اندر یہی ہوتی ہے، ایک تو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بلائی کرنے، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، بلا شبہ بے شک ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہا جاتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ والا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں آج ہم یہ دیکھتے ہیں یہ صفات مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی انسان میں آج پائی جائیں، ہر انسان کے اندر حسد ہے، ہر انسان کے اندر حرص ہے، شفقت کہیں ہے نہیں، تعظیم کہیں ہے نہیں، تو پیارے بچوں ہم نے برے اور بھلے اور برے انسان کی پہچان یہ سبق پڑھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھلے بنیں، ٹھیک ہے نا، اور برا بننے سے اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں آپ پھر سے اپنی کتاب اچھی طرح سے کھولیں اور پھر آپ پڑھیں، جہاں سے آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں کل پھر ہماری ملاقات ہوگی اگلے حصے کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔